ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی کہ جی بجلی کے بحران کے نقصانات زراعت پہ کتنے زیادہ ہیں. اس کے اوپر میں نے 2-3 پروگرامز کیے ہیں. رونا آتا ہے سر. اس سال آپ کی سوچ ہو سکتی ہے کہ لوگ ایگریکلچر کر ہی نہیں پا رہے. اس کے امپیکٹس آنے والے دنوں میں نومبر دسمبر سے آپ کو سمجھ آ جائیں گے کہ جب دھان کی طرف ہم دیکھیں گے شہروں میں بیٹھے ہوئے کہ جی یہ وہی ہے، دھان ہے، منجی ہے، چاول ہیں، یہ قیمتیں تو کم ہونی چاہیے. کیا آگ لگ گئی؟ آگ تو لگی ہوئی ہے کہ جس غریب نے لگائی ہی کم ہے. پھر کاٹن کی طرف آپ دیکھیں، کاٹن میں بھی یہ چیز آئے گی. اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں، انڈسٹریز کے لوگ ہیں، یہ ہم کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ان پٹ نہیں آئے گی. اور اس کے بعد جو ہماری انڈسٹریز میں جو صورتحال ہے بجلی کے بحران کی وجہ سے، تو وہ تو سارے ملک کے سامنے ہے. اور یہ کیوں کہ آج سے 30 سال پہلے جو ہم نے ڈیسیژن نہیں لیا، قومی مفاد کے مطابق ہم نے ڈیسیژن نہیں لیا، اس کے ثمرات آج ہم بھگت رہے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ اگر ہماری یہی چیزیں اس طرح چلتی رہی تو آنے والے وقت میں ہمارے بچے میں گالیاں نہیں دیں گے. ضرور دیں گے. ہم کچھ نہیں ایسا کر کے جا رہے، ہم ان کے لیے مشکلات ہی پیدا کر کے جا رہے ہیں. پاپولیشن گروتھ پاکستان کی دیکھیں تو وہ زیادہ ہے، آپ کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ مائنس کی طرف جا رہی ہے. یہ تو بڑی نقصان والی باتیں ہیں. نیگیٹو گروتھ ہے نا جی. اس میں دیکھیں جی، آپ انرجی کی بات کرتے ہیں، تو سب کو معلوم ہے کہ جی آج کل صورتحال کیا ہے لوڈ شیڈنگ وغیرہ کا، جس کا جو رورل ایریا میں ہے وہ تو بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، بہت زیادہ افیکٹ ہے اس کا اربن ایریا کے حساب سے. پر اس میں دیکھیں نا، ٹھیک ہے ایک مشکل آئی ہوئی ہے، ایک پریشانی ہے اس ملک کے پورے ملک کے لیے، اور جو آپ فوری طور پہ اس کا کوئی سلوشن بھی نہیں نکال سکتے. کالا باغ ڈیم کی بات کرتے ہیں، وہ تو خیر 2-3-4 سال کا پروجیکٹ ہوگا اگر آج شروع کریں. بہرحال پر اس میں دیکھیں نا ہمیں بھی چاہیے، اور اس میں گورنمنٹ اور جو آپ کے ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو تھوڑا سا کمبائن ہونا ہوگا. اب دیکھیں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ بایو گیس کی طرف اگر لے جائیں، کسان کو کہیں بھائی بجلی نہیں ہے، آپ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے فارم پہ جس کے پاس 10-12 جانور ہیں تو آپ بایو گیس کا پلانٹ چھوٹا سا لگا لیں، جس سے آپ کو گیس ملے گی. اس سے آپ تھوڑا بہت اپنا ہو سکتا ہے چھوٹا جنریٹر چلا لیں، کچھ اور کر لیں. تو آلٹرنیٹیو کی طرف ہم نہیں جا رہے. ابھی آپ آلٹرنیٹیوز کی طرف نہیں جائیں گے تو یہ بحران اور زیادہ بڑھ جائے گا. تو اس میں ہمیں چاہیے یہ کہ اگر آپ کسی طرح سے چھوٹے کاشتکار کے لیے، بڑے کاشتکار وہ ٹھیک ہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ جنریٹر بھی بڑا لگا لیں گے، وہ اپنے آلٹرنیٹیو انرجی کو بھی کر لیں گے، کئی چیزوں کو کر سکتے ہیں، ان کے پاس ریسورسز ہیں. میں بات کر رہا ہوں بالخصوص چھوٹے کاشتکار، کیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ سب سے زیادہ اس میں پس رہا ہے. تو ان کو آپ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جیسے دوسرے ایگریکلچرل انپوٹس پہ کوئی وہ دیتے رہتے ہیں سبسڈی، ٹریکٹرز پہ دی ہے، وہ بایو گیس کے اوپر کر دیں، کچھ واٹر کنزرویشن کے اوپر سبسڈیز کر دیں، تاکہ یہ جو کاشتکار کی جو ریسورس ہے اس کو تھوڑا سٹیبل کریں. اور اس کی کوشش یہ ہماری ہونی چاہیے کہ اس کی انکم جنریشن بہتر ہو جائے. تو ان طریقوں سے ہو سکتی ہے. اس طرف انرجی سے میں وہ آلٹرنیٹیوز کی طرف جائے. اچھا، بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اچھا خان صاحب یہ فرمائیے، پاکستان میں میکنائزڈ فارمنگ کی اگر بات کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ریشو کیا ہے؟ دیکھیں جی، میکنائزیشن ہو رہی ہے پر بڑے سلو پیس پہ چل رہی ہے. آپ ابھی بھی وہ ٹلر سے آپ تھوڑے موٹے ڈسکیرو مو بوٹ پلاؤ کی طرف گئے، وہ بھی چھوٹا کاشتکار اتنا زیادہ استعمال نہیں کرتا، وہ اس کا وہ انحصار ٹلر کے اوپر کرتا ہے. تو اب میکنائزیشن ایک پورا عمل ہے. صحیح بات ہے. یہ آپ اس کو لینڈ پریپریشن، سوئنگ، ہارویسٹنگ، یہ سارے پروسیسز میں سے گزارنے کے لیے ہر طرح کے جدید ترین آلات ہیں. ہمارے کاشتکار تو وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اگر آپ سوئنگ کی طرف جاتے ہیں تو ہارویسٹنگ کی چیزیں نہیں آتی ہیں آپ کی. تو یہ میکنائزیشن وہ ذریعہ ہے جس کے تھرو آپ اپنی ییلڈز کو امپروو کریں گے. باہر کے ممالک میں جہاں پہ ییلڈ آپ کی ویٹ وغیرہ کی ہمارے پاکستان سے ڈبل ہو جاتی ہے، وہ اسی لیے ہے کہ انٹینسو فارمنگ ہوتی ہے.
نہ پانی کا ضائع ہوتا ہے صحیح بات. اور نہ ہی وہ سوئل اور یہ اپنی زمین کا ضائع رکھتے ہیں وہ, کیونکہ آپ نے اتنی کمپیکٹڈ کراپس لگائی ہوتی ہیں صحیح بات. کہ ییلڈ آپ کی ڈبل ہو جاتی ہے. تو یہ میکنائزیشن سے ہی ہو سکتا ہے. اچھا, یہ میکنائزیشن آئے گی کس طرح؟ جی جی, یہ آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, ایجوکیٹ کرنا پڑے گا اور ٹیکنیکل ٹریننگ دینی پڑے گی. اب چھوٹا کاشتکار ہے, وہ بیچارہ ایک تو پڑھا لکھا نہیں ہوتا, اس کو اگر کوئی لٹریچر بھی پہنچتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتی. تو اس کا طریقہ کار ڈیمونسٹریشنز کے ساتھ, آپ ڈیمونسٹریشنز کریں, نئے آلات لے کے آئیں, ہر جگہ اس کی ڈیمونسٹریشنز, اور چھوٹے کاشتکار کو دعوت دیں کہ وہ دیکھیں آ کے کہ اس سے کیسے ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا لمبا پروگرام بن سکتا ہے. ہاں, اور لیکن یہ کہ اگر اس کو شروع نہیں کریں گے تو وہ کبھی آخر میں نہیں پہنچیں گے. کرنے لگا تھا, کہتے ہیں نا جی کہ ڈیسٹینیشن کو آپ دیکھتے ہیں نا جی, منزل مقصود کو سامنے رکھ کے آپ چل تو پڑیں, کبھی آپ تیز ہو جائیں گے, کبھی سلو ہوں گے, اور چل تو پڑیں, ہے نا جی. نکلو اللہ کی راہ میں, ہلکے ہو یا بوجھل پہنچ تو آپ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, بات ہو رہی تھی میکنائزیشن کی. ہمارے پاکستان میں 2 کیش کراپس ہوتی ہیں نا جی, جیسے آپ کی دھان کی فصل ہے اور دوسری طرف کپاس ہے. اب دیکھیں, آپ نے کبھی اس طرف سوچا بینگ مشینری پارٹ کہ جی ٹرانسپلانٹیشن رائس میں ہم نے کبھی کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا ابھی تک؟ اچھا, دوسرا ہینڈ پکنگ, ہم کاٹن میں 100% ہینڈ پکنگ ہے, کیا ان 2 ایریاز کو کبھی فوکس کرتے ہیں سر؟ دیکھیں یہ جو حالانکہ ییلڈ میں سب سے بڑی کمی دھان میں پودوں کی تعداد پوری نہ ہونا ہے. بالکل ٹھیک, یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. یہ رائس ٹرانسپلانٹیشن کا ایکسپیریمنٹ 1970s میں کیا گیا تھا. چائنا سے رائس ٹرانسپلانٹرز منگائے گئے تھے. وہ بڑا ایک مشکل پروسیس ہے, اور وہ جب تک صحیح ٹریننگ نہ ہو اس کو استعمال کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ رائس ٹرانسپلانٹنگ سے پہلے آپ کو اس کو پنیری لگانی پڑتی ہے. پنیری کی آپ کو جو اس کے طریقہ کار ہے اس کو ٹرانسپلانٹیشن کا, وہ کمپیٹیبل ہونا چاہیے. ہم نے ٹرائی کیا. ایک زمانے میں میرا خیال بھٹو صاحب کی حکومت تھی جنہوں نے چائنا سے بہت سارے ٹرانسپلانٹرز منگوا لیے تھے پاکستان, اور وہ کئی سال پڑے رہے تھے کیونکہ وہ سکسیسفل نہیں ہو سکے تھے. Could we not understand? تو ہم نہیں دیکھیں, اس میں کچھ ایجوکیشن کی کمی تھی, کچھ ٹریننگ کی کمی تھی, کچھ ہمارا اپنا تجربہ کم تھا, اور تو وہ ہم کر نہ سکے. تو ایکسپیریمنٹ تو ضرور ہوا پر ہم کامیاب نہیں ہوئے اس میں. اور میں سمجھتا ہوں اگر جاپان میں ہو سکتا ہے, چائنا میں سب جگہ ہو سکتا ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے اگر ہم اس کو. اب یہاں پہ آ جاتی ہے بات ریسرچ کی. لیکن آپ نے ایک آئیڈیا باہر سے لیا, آپ کو چاہیے اس آئیڈیا کو آپ اپنی یونیورسٹی میں لے کے جائیں, یونیورسٹی میں لے جا کے اس مشینری کو اپنی کنڈیشنز کے حساب سے اس کو اڈیپٹ کریں, اس کو ترمیم کریں اس میں مشینری میں, تاکہ وہ آپ کی کنڈیشنز کے مطابق صحیح ایکلمیٹائزڈ ہو.